میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک خادم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت ہو۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے وقت سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، بے شک خلیفہ آتا اول ہیں۔ بے شک آتا لیکن سوان بھائی میرا ایک ذوق ہے، جی وہ ذوق یہ ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت بلال حبشی کا ہائے ہائے قربان جی قربان، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو مقام دیا وہ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو نہیں نہیں پہنچتا۔ پہنچ صحیح ایسے صحابہ کرام کی امتیازی خصوصیات ہیں، یقیناً ہے اور ہر صحابی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی خصوصیت رکھی ہے۔ ایسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی غربت کی گزاری ہے، اور یہ غربت آپ کی اختیاری تھی۔ یہ بڑا غربت اچھا جملہ ہے، اختیاری تھی، اختیاری یہ بات تھا۔ ذہن میں رکھیے۔ ہاں بالکل آپ علیہ السلام نے جو دنیاوی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار فرمائی، یہ آپ کی اختیاری تھی۔ اختیاری معاملہ۔ بلال رضی اللہ عنہ بھی غریب تھے، خاندانی غلام تھے، مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، اور ویسے تو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے تھے، بیچتے خریدے، یعنی بکتے بکتے وہ مدینہ آ گئے۔ شروع میں عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے، پھر امیہ بن خلف نے جو اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا۔ آج کے زمانے میں ویسے یہ بات کہنی تو نہیں، لیکن آج کے زمانے میں جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلام کا دشمن امریکہ ہے، ہاں تو وہ والا عالم تھا یہ۔ وہ والا معاملہ صحیح امیہ ہے۔ بن خلف کا تھا۔ ویسے اس وقت تو امریکہ نہیں کہنا چاہیے، اسرائیل اسرائیل کہنا کہنا چاہیے، اور ہے بھی ایسے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ معاملہ امیہ بن خلف کا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہوئے تھے، اور امیہ بن خلف چونکہ یہ بڑا بت پرست اور بڑا مشرک آدمی تھا، اس کی بتوں کے نگران تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اسلام قبول کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نماز فرض نہیں تھی اور دیگر احکامات ابھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت جس طرح کی ابتدائی دور عبادت بھی کی، تھا، جی ابتدائی دور تھا، بالکل ابتدائی وقت کا زمانہ تھا۔ ان کی دو بہنیں بھی تھیں، اور ابو رباح ان کے والد تھے، وہ بھی مسلمان تھی۔ ان کی والدہ تھی حمامہ، نام ان کا آتا ہے، بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے۔ وہ بھی امیہ کے غلام تھے۔ امیہ کو جب پتہ چلا تو وہ ان پہ بڑے ظلم کرتا تھا، پوری رات کوڑے برسائے جاتے، استغفر اللہ۔ دن کو سورج کے تیز ہونے تک پہلے ان کو گھر میں پٹائی لگائی جاتی، اور جب سورج تیز ہو جاتا تو صحرا میں لٹا کے ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری کمر پہ جو زخم تھے، اس زخم کی وجہ سے، یعنی وہ مٹی جو ہوتی تھی نا، وہ ریت، یہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور اس کی چربی کی وجہ سے۔ جی حدت کا اور پھر جب یہ گرمی اور سورج نیچے ڈل جاتا تھا تو پھر مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیے جاتے کہ ان کو بگاؤ گلیوں میں، تاکہ ترغیب بنے کوئی اور اسلام قبول نہ کرے۔ اور اس حالت میں بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد۔ اللہ اکبر۔ آج اس مادیت کے دور میں ہم نے اپنی مادیت کی چیزوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے ہم نے کتنے اپنے خدا بنا رکھے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایسے ہی حضرت بلال ایسے وقت میں بھی ایک لفظ بولا کرتے تھے، احد، کیونکہ تصور بتوں کا تھا، بہت سارے بت تھے، تو اس تصور میں کہتے ہوتے ایک ہے جی، ایک ہے جی، اللہ ایک۔ اللہ۔ امیہ بن خلف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی چونکہ سردار تھے اور مکہ کے بااثر شخصیات میں سے تھے، امیہ کو کہا ظالم کیوں اتنا ظلم کرتا ہے اس کے اوپر؟ امیہ کہتا میں نے اپنے مال سے خریدا ہوا ہے، تو کون ہے؟ یہ تیری وجہ سے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو نے یہ آ کے ترغیب دی تھی۔ پھر ایک بار باتوں باتوں میں موقع ملا، ایک روایت میں یہ امیہ نے خود کہا کہ چل ٹھیک ہے تو اس کو خرید لے، آزاد کر دیں، جو تیرا جو دل میں آئے وہ کرے جی۔ تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور انہوں نے جو ہے نا وہ خرید لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک سفارشی ڈالا، کہا کہ یار بلال پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، اور میرے محبوب بڑے پریشان ہوتے ہیں جب کارگزاری آتی ہے کہ آپ کے غلام پر، آپ کی امتی پر اتنی تکلیف ہے۔ تو سفارشی نے آ کے بات کی، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور بڑی قیمت سے ان کو خریدا۔ خریدنے کے بعد اب یہ ایمان افروز واقعہ سنیے گا انشاءاللہ العزیز، ایمان تازہ ہوگا، اور صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے گی۔ آج ہم صحابہ کرام کو ایک عقلی زاویے سے دیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی کو پتہ نہیں کس زاویے سے دیکھ کر کیسی کیسی باتیں ان کے متعلق کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں تو پہاڑ جیسی ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خرید لیا جی، اور ساتھ لے کر آئے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے جلدی جلدی حضور کے دربار لے جاؤ، اللہ حضور کے سامنے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ٹھہر جا،
اس حالت میں حضور کے سامنے تجھے نہیں لے جانا چاہتا. ان کی چاہت تھی میں حضور کی زیارت کر لوں, ان کی چاہت تھی کہ حضور کو تکلیف نہ ہو, یہ تو زخموں سے چور ہے. تو ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے, ان کو نہلایا دلایا, اپنے سر سے اپنی پگڑی اتاری اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سر پہ رکھی, اور رکھنے کے بعد حضور کی مجلس میں لے گئے. اور ایک تاکید کی, کہا کہ بلال جتنا رونا ہے یہاں رو لے, حضور کے سامنے مت رو, حضور کو تکلیف نہ دینا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور سے عقیدت کا بھی اندازہ آپ لگائیے کہ کہا بھی جتنا رونا ہے یہاں رو لے, میرے محبوب کو مت رونا وہاں جا کے. حضرت بلال گئے, سر پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پگڑی ہے, اور جب یہاں آئے حضور کے سامنے بیٹھے, اب آنکھیں نیچے کر لیں, رونا آیا ہوا تھا, حضور کو دیکھا, یہ خوشی کے آنسو تھے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب غم کے آنسو ہوتے ہیں تو یہ گرم ہوتے ہیں اور یہ نمکین ہوتے ہیں, اور جو یعنی خوشی کے آنسو ہوتے ہیں یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح, امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. تو یہ میٹھے آنسو تھے اور ٹھنڈے آنسو تھے حضرت بلال کے حضور کو دیکھ کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پیغام بھیجا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ہاں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کا لے کے آؤ, میرا بلال آیا ہے. اندر سے پہلی آواز آئی کہ یا رسول اللہ مبارک ہو, آپ کا امتی اور آپ کا بلال جو ہے وہ آزاد ہو گئے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا چھوٹی سی تھیں, تو ان کے ہاتھ گھر سے کھجوریں لائی گئیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تاکہ کھجوریں ان کو کھلائیں. حضور نے فرمایا نہیں, تو نے جو خدمت کرنی تھی کر لی, میری باری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں کھینچی اپنے سامنے رکھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں, بخاری مسلم کا واقعہ ہے میں موجود ہے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نرم کھجور میری طرف بڑھاتے اور سخت کھجور سائڈ پہ کرتے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نرم کھجوریں کھلانے لگے, اور اس کے بعد فرمایا کہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا, میرے جتنے بھی معاملات ہیں, میرے گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں سارے تو دیکھے گا. اللہ اکبر. یہ ان کی خصوصیت ہے سب سے پہلے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج بھی حضور کے یہ دیکھتے تھے, باہر کے بھی یہ دیکھتے تھے. ایک بار ایسے ہوا کہ دار ارقم میں کچھ شور ہوا, اچھا, کوئی کفار آ گئے کچھ اس طرح کا. حضرت بلال نے شور سنا, وہ بھاگتے بھاگتے آئے, دیکھا تو اس وقت معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا. تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی, انہوں نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ میری درخواست ہے کہ آپ مجھے ایک نیزہ خرید دیں. حضور نے فرمایا بلال نیزے کا کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا دربان بنوں گا, میں چوکیدار بنوں گا, تاکہ اندہ کے بعد یہ کافر شافر آ کے شرارتیں نہ کریں. یہ اوباشوں کو بیچتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میں دروازے پہ کھڑا ہوں. تو اسلام میں سب سے پہلے نیزہ جو اٹھایا گیا ہے وہ حضرت بلال. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ وہی نیزہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے وقت اپنے سامنے سترہ کی حیثیت سے گاڑ کے رکھا کرتے تھے, اور ساری زندگی حضرت بلال کے پاس یہ نیزہ رہا. سبحان اللہ. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف مؤذن رسول نہیں تھے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے پہرے دار بھی حضرت بلال محافظ. ویسے تو اللہ کی ذات ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہ نیزہ لے کے یہ کھڑے ہوتے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی امور میں کبھی انہوں نے تکلیف نہیں دی.